نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم۔ آج 17 رمضان المبارک ہے اور اسلام کی تاریخ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بیت میں ایک شخصیت کی وفات بھی مشہور قول کے مطابق 17 رمضان المبارک کو ہوئی تھی۔ کل کی گفتگو میں آپ نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے گفتگو سماعت فرمائی تھی۔ آپ کی وفات بھی 17 رمضان کو ہوئی تھی، جبکہ غزوہ بدر بھی اس کی فتح بھی 17 رمضان کو ہوئی ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات بھی سن 2 ہجری میں جس سال غزوہ بدر ہوا اسی سال آپ کی وفات بھی 17 رمضان المبارک کو ہوئی ہے۔ اس حوالے سے آج کی گفتگو میں ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بیت میں سے آپ کی دوسری بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مختصر سا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا ہے۔ 3 رمضان کے حوالے سے آپ نے سنا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وفات تھا۔ ان کے فضائل اور ان کے تعارف میں گفتگو آپ نے سماعت فرمائی تھی۔ اب یہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، غار حرا سے واپس آئے، تو سب سے پہلے عورتوں میں سے جس نے کلمہ پڑھا وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ان کے کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہی پھر مورخین اور سیرت نگاروں نے اور محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ اسلمت ام خدیجہ، سیدہ خدیجہ، کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام لائی ہیں، اور ان کے ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں نے بچیوں میں سب سے پہلے نبی کا جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ تو سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی ماں کے ساتھ ہی اسی دن کلمہ پڑھ لیا تھا کہ جس دن پہلے ہی دن سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا تھا۔ پھر یہ وہی رقیہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ اوحی الیہ ان ازوج کریمتین، کہ اللہ نے مجھ پر وہی بھیجی ہے کہ میں اپنی 2 پیاری بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں دے دوں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، میں نے دنیا میں کسی عورت سے نکاح نہیں کیا اور اپنی بیٹیوں کا نکاح کسی مرد سے نہیں کیا کہ جب تک اللہ نے وحی کے ذریعے مجھے بتا نہ دیا ہو۔ تو اللہ نے وحی کے ذریعے جو حکم دیا تھا اس کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیٹی کا نکاح کس سے کیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ پھر اس نکاح کے بعد یہ مکی دور ہے، انتہائی مشکلات کا دور ہے۔ پھر جو ہے وہ ہجرت حبشہ شروع ہوئی۔ پہلی ہجرت حبشہ ہوئی رجب سن 5 نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں۔ اب اس موقع پر سب سے پہلے جنہوں نے ہجرت کی ہے یہ 8 مرد تھے اور 4 عورتیں تھیں، یہ ٹوٹل 12 آدمی تھے۔ ان 12 آدمیوں میں سے جو 4 عورتیں تھیں اور 8 مرد تھے، مردوں میں ایک حضرت عثمان بھی تھے، اور عورتوں میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹی سیدہ رقیہ، انہوں نے بھی ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف۔ اب یہ ہجرت کر کے حبشہ چلی گئیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کے الفاظ ذکر فرمائے تھے۔ ظاہر بیٹی ہے، اب جب وہ ہجرت کر کے مکہ سے حبشہ چلی گئی ہیں تو والد کو اپنی بیٹی یاد آتی ہیں۔ اب جو بھی آتا نا حبشہ سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے تھے کہ میری بیٹی دیکھی ہے، اس کی خیریت کا پتہ چلا ہے، کچھ معلوم ہوا ہے۔ ایک خاتون آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اللہ کے نبی نے یہ پوچھا کہ میری بیٹی تو نہیں دیکھی حبشہ میں؟ تو کہنے لگی یا رسول اللہ، میں نے آپ کی بیٹی کو دیکھا ہے، آپ کے داماد کو بھی دیکھا ہے، آپ کی بیٹی کو بھی دیکھا ہے، دونوں مجھے ملے تھے اور میری ان سے ملاقات ہوئی ہے، وہ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحہم اللہ،
اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں، اللہ کا کرم ہو ان دونوں پر۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد آج تک یہ پہلا جوڑا ہے کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے۔ تو یہ حبشہ میں رہتی تھی، اب پھر اسی حبشہ میں وہاں سے جو ہے واپس تشریف لائیں، اور پھر مدینہ کی طرف جو ہجرت ہوئی ہے اس میں آپ نے مدینہ کی طرف بھی ہجرت کی ہے۔ جس طرح حضرت عثمان ذوالہجرتین ہیں، یعنی 2 ہجرتوں کی سعادت ملی ہے، بالکل اسی طرح پیغمبر کی وہ ایک ہی بیٹی ہے کہ جس کو ذوالہجرتین ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اور پھر یہ جو سیدہ رقیہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے جو ان کو اولاد دی تھی، ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام عبداللہ ہے۔ اب یہ عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا لگے؟ رشتے میں کیا لگتے ہیں؟ نواسے ہیں۔ اب اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نواسے آپ کے صرف 2 نہیں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے 4 ہیں۔ ایک حضرت حسن ہے، دوسرے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، اور ان 2 کے علاوہ ایک حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹا ہے، ان کا نام بھی علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ علی جو ہے یہ 21 سال کی عمر میں ایک جہاد میں جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح یہ جو آپ کا نواسہ ہے جس کا نام عبداللہ ہے، یہ سیدہ رقیہ کا بیٹا ہے۔ اب یہ جو آپ کا بیٹا پیدا ہوا تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نواسہ تھا حضرت عبداللہ، اب جو روافض کی تاریخ ہے انہوں نے جو کچھ لیا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے چونکہ جو ہے وہ صرف 2 کا تذکرہ باقی رکھنا تھا، باقی کا نام وہ مٹانے کی کوشش میں ہے، بیٹی کو ہی تسلیم نہیں کر رہے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پھر آگے چل کر بالکل اس کا باب جو ہے وہ بند کرنا تھا۔ اور بند کیسے کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ 6 سال کا، اور ایک تاریخ میں انہوں نے لکھا کہ یہ 9 سال کا تھا، تو اس کو ایک مرغ نے اس کی آنکھ میں چونچ ماری تو کیا ہوا؟ مر گیا۔ اب یہاں سے اس کی کہانی ختم اور بند کر دی۔ اب آگے اس کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، کوئی نسل نہیں ہے، کوئی عمر نہیں ہے، کوئی تذکرہ نہیں۔ یہ پیغمبر کا نواسہ یہاں مر گیا تھا، اور یہ 6 سال کا تھا یا 9 سال کا، اس کو جو ہے مرغ نے چونچ ماری۔ آج تک دنیا میں کوئی بچہ ایسا ہے کہ جو مرغ کی چونچ مارنے سے مرا ہو؟ پھر ان کے ایک رافضی نے یہاں تک بھی لکھ دیا کہ اس کے دونوں آنکھوں میں چونچ ماری تھی۔ اب پوری دنیا میں کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس کی دونوں آنکھوں میں مرغا چونچ مارے؟ کہ پہلے ایک چونچ دیکھیں، آنکھ میں ایک ذرہ بھی اگر پڑ جائے نا، چھوٹی سی کوئی چیز پڑ جاتی ہے اچانک، چھوٹا سا ایک مچھر آنکھ میں پڑ جائے، آدمی کیا کرتا ہے؟ فوراً آنکھیں پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، ملنے لگتا ہے۔ کیا وہ آنکھیں کھول کے بیٹھے ہوئے تھے کہ پہلے ایک ماری چونچ، پھر بھی اسی طرح بیٹھے رہے، پھر دوسری چونچ اس نے دوسری آنکھ میں ماری، اب دونوں آنکھوں میں چونچ ماری اور وہ دنیا سے چلے گئے؟ یہاں سے ان کا سلسلہ ختم کیا ہے۔ جبکہ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ان کی عمر ہوئی ہے 76 سال۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نواسہ ہے نا، سب سے لمبی عمر اس نے پائی ہے۔ یہ نواسی حضرت عبداللہ، ان کی عمر 76 سال ہوئی ہے۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے منہاج السنہ میں یہ بات لکھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین کے جو بیٹے تھے علی بن حسین، جن کو امام زین العابدین کہتے ہیں، یہ زین العابدین حضرت عبداللہ جو رقیہ کے بیٹے ہیں اس کے شاگرد تھے۔ یہ وہ شخص ہے، بڑا علمی آدمی تھا، اور اپنے دور کا بہت بڑا امام محدث اور بہت بڑا جو ہے وہ قرآن پاک کا مفسر تھا، بڑا علوم تھے اس کے پاس۔ تو یہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی ہیں جن کی وفات، اور پھر اللہ نے ان کو جو آگے سلسلہ چلا ہے پوری دنیا میں ان کی اولاد کا، وہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ ملتان میں ایک بزرگ گزرے ہیں، شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، ان کے نام پر وہ سارے سلسلے وہاں پہ ہیں۔ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے نام پر وہاں کی یونیورسٹی بھی ہے۔ تو یہ جو بہاؤالدین زکریا ملتانی ہیں، ان کے پوتے ہیں شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ان دونوں کا مزار ملتان میں ہے۔ اب ملتان میں جہاں ان کے مزار ہیں شاہ رکن عالم، یہ جو شاہ رکن عالم ہے ان کا جو نانا تھا اس کا نام شیخ جمال فرغانی ہے۔ اور یہ شیخ جمال فرغانی جو ملتان والے ہیں، یہ جو ہے یہ کس کی اولاد میں سے ہیں؟ حضرت عبداللہ کی اولاد میں سے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہے۔ تو یہ جو ہے یہ سادات بنی رقیہ ہیں، ان سادات میں سے ہیں۔ اور پھر یہ جو آپ کا مظفر آباد شہر ہے، یہ مظفر آباد شہر آباد ہوا تھا 1652 عیسوی میں۔ یہ 1652 میں تقریباً 4 صدیاں ہونے کو ہے کہ یہ شہر یہاں سے اس کا آغاز ہوا تھا اور آبادی یہاں پہ منتقل ہوئی تھی۔ اب اس کی بنیاد رکھنے والا، اس کا بانی کون ہے شہر کا؟ اس کا نام ہے سلطان مظفر خان۔ یہ جو سلطان مظفر خان تھا، یہ 24 واسطوں سے، 24 سلسلے آگے بڑھائیں تو 24 واسطوں سے اس کا سلسلہ نسب جا کر کس سے ملتا ہے؟ حضرت عبداللہ سے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی ہیں۔ پھر بوئی کا جو ایک رئیس گزرا ہے
سید احمد شہید اور سید اسماعیل شہید رحمہ اللہ کے کاروان میں اور مجاہدین کے ساتھ غلام رسول مہر جو ہیں، یہ بہت بڑے مورخ ہیں، عالم ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی سرگزشت مجاہدین، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ ان کا خاص الخاص آدمی تھا شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ اور سید احمد شہید رحمہ اللہ۔ ان دونوں بزرگوں کا خاص الخاص ایک آدمی تھا جو بوئی کا رئیس اور بانی تھا، اس کا نام محمد حسین ہے۔ یہ محمد حسین جو ہے یہ بھی عبداللہ کی اولاد میں سے ہے۔ پھر اریٹیریا میں، افریقہ میں، حبشہ میں اور بر صغیر پاک و ہند میں بہت بڑی ایک تعداد ان کی ہے جو کس کی اولاد ہیں؟ حضرت رقیہ کے بیٹے عبداللہ کی اولاد ہیں۔ تو یہ ان سے یہ ایک بیٹا پیدا ہوا۔ پھر یہ رقیہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر کے لیے جانے لگے تو اس وقت یہ بیمار تھیں، اور اسی موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا تھا کہ تو نے غزوہ بدر میں نہیں جانا، تو نے میری بیٹی کا علاج معالجہ کرنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، اللہ کی ذات تجھے غزوہ بدر کے شریکوں جتنا ثواب عطا کریں گے۔ چنانچہ جب فتح ہوئی، اللہ کے نبی واپس آئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال غنیمت میں اتنا ہی حصہ دیا کہ جتنا حصہ جو ہے وہاں پر جو موجود تھے ان کو میں تقسیم ہوا ہے، ان کو ساتھ شریک سمجھا ہے، فضیلت میں بھی، مال غنیمت میں بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روک دیا تھا، اور آپ کا روکنا بالکل اسی ترتیب سے ہے کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں جاتے ہوئے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو روک دیا تھا۔ اب یہ ان کی غرادری شمار نہیں ہوگی بلکہ حاضری ہوگی، اللہ کے نبی نے خود ان دونوں کی الگ الگ ڈیوٹیاں لگا دی ہیں۔ اب یہ پیچھے ان کی تیمارداری کر رہی ہیں، اور خدا کی شان 17 رمضان کو جب جو ہے وہ غزوہ بدر کی فتح ہوئی، پیچھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری بیٹی دنیا سے رخصت ہو گئی اور آپ کی وفات ہو گئی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکے، اور یہ جو صحابہ آپ کے ساتھ گئے ہوئے تھے غزوہ بدر میں 313 صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یہ بھی آپ کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکے۔ آپ پیچھے جنازہ پڑھ کے آپ کو دفن کر دیا گیا۔ جب اللہ کے نبی فتح بدر کے بعد واپس تشریف لائے تو پتہ چلا کہ بیٹی جو ہے اس کا تو انتقال ہو گیا ہے، اب جنت البقیع میں ان کو دفن کیا گیا ہے۔ اب پتہ چلا جی بیٹی فوت ہو گئی ہے۔ اب نبی اکرم حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی قبر پر حاضر ہوئے، وہاں پہ تشریف لے گئے، اور جب وہاں پہ گئے تو آپ کے ساتھ کون ہے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اپنی بہن کی قبر پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک قبر پر جنت البقیع میں پہنچے، اور جب وہاں پہ پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اپنی بیٹی کے لیے دعا کر رہی ہیں، اور سیدہ رقیہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب اللہ کے نبی کو اپنی بیٹی کی قبر پہ کھڑے دیکھا اور بہن کی یاد آئی تو میں زاروں قطار رونے لگی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ پہلے اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے سیدہ فاطمہ کی آنسو پوچھ رہے ہیں، اور پھر اپنے کپڑوں سے سیدہ فاطمہ کا منہ صاف کر رہے ہیں، اور میں رو رہی ہوں اپنی بہن کی قبر کے کنارے کھڑے ہو کر۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے وہاں پر دعا فرمائی اور فرمایا کہ یا اللہ، ہم نے اس قبرستان میں ہجرت کے بعد سب سے پہلا جو آدمی دفن کیا ہے وہ حضرت عثمان ابن مظعون میرا صحابی ہے، آج میری بیٹی بھی اسی قبرستان میں دفن ہو گئی ہے، یا اللہ ان دونوں کا حشر ایک ساتھ کر کے ان کو دنیا اور آخرت میں بلند درجے اور مقام عطا فرما۔ تو یہ کون ہیں؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ 17 رمضان سن 2 ہجری آپ کا یوم وفات ہے۔ اس سلسلے میں مختصر سا تعارف آپ کے سامنے آج ان کا ذکر کیا گیا ہے، باقی گفتگو انشاءاللہ آئندہ۔ اللہ تعالی ہمیں تمام آل بیت اعظام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔